بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے بدلنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں سے 10 ایسے کام جو کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 1، پانی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج موضوع وضو کی فضیلت اور اہمیت پر ہے۔ وضو کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے جو کہ ہر مسلمان نہیں جانتا، کیونکہ کافی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کون سے ایسے کام وہ لا علمی میں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے لیے وضو ایسے ضروری ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دو۔ وضو کی فضیلت میں کچھ احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں اعضاء اور وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما لے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی گئی، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے۔ صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جو وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سروں کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کی طرف کو جانا اور نماز۔ اس سے بھی زیادہ امام مالک و نسائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مسلم میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو یعنی کامل وضو نہیں۔ ترمذی ابن ماجہ سعید بن زید سے راوی عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال،
کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں آج جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی سبب ہے قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ بوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے ہیں۔ بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک وضو اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی و طہارت کا سب سے مؤثر ذریعہ وضو ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کی فضیلت فرمائی۔ اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ جو شخص رات کو پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر سوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کہ کپڑے میں ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے۔ رات کو جب بھی وہ شخص کروٹ لیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل اپنے اس بندے کو بخش دے، یہ رات کو پاک صاف اور باوضو ہو کر سویا تھا، اگر غصہ ہے تو وضو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو وائل قاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد سعادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ایک شخص نے ان سے گفتگو کی جس نے انہیں غصہ دلایا، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور وضو کیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے میرے والد نے میری دادا عطیہ کے واسطے سے بیان کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ سردی اور تکلیف میں وضو کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے۔ وضو کی اقسام، وضو کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، فرض۔ بے وضو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، چاہے نفلی نماز کے لیے ہو یا نماز جنازہ، سجدہ تلاوت کے لیے ہو یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے ہو، حتیٰ کہ ایک ہی آیت مبارکہ کی تلاوت کے لیے ہو، تو ان مذکورہ کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، واجب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ نمبر 3، مستحب باوضو سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو پر وضو کرنا، غیبت کے بعد، جھوٹ چغلی ہر قسم کے گناہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ برے اشعار کہنے کے بعد، نماز سے باہر کہہ کے لگانے کے بعد، میت کو غسل دینے اور اسے اٹھانے کے بعد ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے جنبے عالمی کے لیے کھانے پینے، سونے اور جماع کا ارادہ کرتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے لیے، حدیث پاک کر بیان کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، عرفات میں ٹہرنے کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہو تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیز کون کون سی ہے، آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب کے قطرے اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور منی نکلنے سے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کپڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلنے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے قے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے جسے روکا نہ جا سکے، اور اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے ملغوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں کہکے لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کا مرض عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور ستر کھلنے یا اپنا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سطر چھپا ہوا، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برا نہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے ہوا نکلے یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک
پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون پیپ کا یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرتا یا چمک جاتا ہے، پھر حلال کیا، مسواک کی یا انگلی سے دانت صاف کیے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کے کہہ وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہتے خون کی کہہ وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک پر غالب ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی شفاف کہہ میں آ گیا اور اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور وہ پانی نجس ہے اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ چھو لگا اور نکل آیا تو وہ ناپاک ہے، اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے چھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کا انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفاع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلے اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے خیال کا اعتبار نہیں، مگر معتبر شخص کہے تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، باہر والوں نے سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرا گیا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی، اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ لیٹ کر سونا، خواہ بیٹھ کر یا کروٹ کے بل پہ ہو یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے سویا ہو، کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارا کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے، لیکن اگر بغیر سہارا لیے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قاعدے میں مسنون طریقے پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم کسی ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔